سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی میراث کے اصول کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں گئی تھی۔ اب انبیاء کی میراث کے حوالے سے قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ انبیاء کی مالی میراث یعنی درہم اور دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی میراث علم اور کتاب ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک نظریہ موقف قائم کیا گیا کہ انبیاء کی مالی میراث وہ ہوتی ہے، اور ان آیات سے علم مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وراثت سے مراد علم ہے کہ جس پہ وہ حضرت زکریا فرما رہے تھے کہ مجھے بعد کے لوگوں کو خوف ہے کہ وہ جو میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہوں گے ناخلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو ہمارے اہل سنت نے بعض نے جواب دیا اس سے مراد علم ہے، یعنی جو انبیاء وارث وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کا مطالبہ کیا، تو یہ گواہوں کا مطالبہ کرنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ میراث کا نہیں تھا۔ اگر مسئلہ میراث کا ہوتا تو یہ تو قرآنی مسئلہ ہے، اور قرآن کہتا ہے ان کانت واحدۃ فلہا النصف، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو کل مال کا نصف ملتا ہے۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ مطالبہ کرتی یا نہ کرتی مسئلہ میراث کا ہوتا اور انبیاء کی میراث مال ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آدھا مال اٹھا کر ان کو دے دیتے۔ اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کیا تھا، اس کو آپ وہاں پر دیکھ لیں۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی ہو، اس پر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی کہ میراث کے احکامات اور وصیت کے احکامات یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے کر گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک بات کی تعلیم امت کو دی ہو اور اس کے اپوزٹ آپ نے عمل کیا ہو، ایسا تصور ناممکن ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جس کا دعویٰ کیا گیا کہ میراث کے اصول کے لیے آئی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کا مطالبہ کیا، تو سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن کو بطور گواہ کے پیش کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نصاب کا عمل نہیں ہے۔ تو گویا کہ ابو بکر صدیق کا گواہوں کا مطالبہ کرنا یہ بھی قرآن کے عین مطابق تھا، اور یہ کہنا کہ نصاب کا عمل نہیں ہے یہ بھی قرآن مقدس کے عین مطابق تھا۔ آگے بات کو چلایا گیا کہ سیدہ نے قرآن کریم کی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 سے استدلال کیا۔ یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کس کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کریم کی آیت سورہ مریم کی 5 اور 6 سے استدلال کیا، اس کو پیش کیا جائے۔ اب جناب کا موقف یہ کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے، دلیل یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر قرآن و سنت کی روشنی میں کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی بلکہ علم اور کتاب ہوتی ہے۔ آپ 1400 سال کے مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیں، عربی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اردو کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، فارسی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، انگلش کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں ایک ہی مسئلہ ملے گا۔ مختلف طبقات کی اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں ایک ہی مسئلہ ملے گا کہ انبیاء کی میراث علم اور کتاب ہوتی ہے۔ آپ تفسیر اکثر البیان حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی، تفسیر القرآن عبدالسلام بھٹوی، معرف القرآن مفتی شفیع صاحب، معرف القرآن مولانا ادریس کاندروی صاحب، تفسیر مدری قاری ثناء اللہ پانی پتی صاحب، انوار البیان عاشق الہی صاحب، مفردات القرآن امام راغب اصفہانی، احکام القرآن امام ابو بکر جساس، تفسیر ابن عباس سید ابن عباس کی، بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کا، تفہیم القرآن ابو العالی مودودی، آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی، اور تفسیر بغوی علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور تفسیر روح المعانی علامہ علوسی کی، تفسیر جلالین، تفسیر ابو سعود، تفسیر بحر محیط، ساری اردو کی، عربی کی، فارسی کی، انگلش کی، آپ تفسیر 1400 سال کی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اتفاقی طور پر ایک ہی نقطہ نظر ملے گا، یرثنی و یرث من آل یعقوب سے مراد علمی میراث ہے، وہ مال مراد نہیں ہے۔ جبکہ مفتی صاحب بغیر کسی دلیل کے اس بات پر بضد ہیں کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس آیت پر غور کریں، زکریا علیہ السلام کے الفاظ پر غور کریں، رب حب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے عطا کر، رب حب لی من لدنک ولیہ
यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, जो मेरा भी वारिस हो और आल याकूब का भी वारिस हो। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि अम्बिया की मीरास वो माल होता है, तो गोया कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ये तान लाजम आता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने माल की इतनी हिर्स थी या माल का इतना तमा था कि अपने माल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से वो वारिस तलब कर रही है। ए अल्लाह, ऐसा वारिस अता कर जो मेरे माल को भी संभाले और आल याकूब के माल को भी संभालने वाला हो। ये तरीक़ा और तफसीर बनती है अगर मुफ्ती साहब का नुक्ता नज़र लिया जाए तो। जबकि आले सुन्नत वल जमात के नज़दीक अम्बिया वो दुनिया के ऊपर आखिरत को तरजीह दिया करते थे। फिर आप गौर करें ना ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सुलेमान बिन दाऊद यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे और 11वीं पुश्त में आपका ताल्लुक़ याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है और याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान और आपके दरमियान तकरीबन 2000 साल का फासला बनता है। ये यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम उनकी औलाद में से थे। अब आयत पर आप गौर करिए, यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, कि जो मेरा वारिस हो और आल याकूब का वारिस हो। अगर इससे माल मुराद लिया जाए फिर माना ये बनता है कि जो मेरे माल का भी वारिस हो और आल याकूब के माल का भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के दोबारा बेटे थे। फिर माना ये बनेगा, ये अल्लाह जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम की आल यानी उनके 12 बेटे थे उनका भी वारिस हो। एक एतराज़ तो यहाँ पर ये उठता है कि क्या याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की मीरास उनकी आपस में तकसीम नहीं हुई? क्या बेटे की मौजूदगी में पोते को माल मिलता है? ये तो पोतों से भी नीचे आ जाते हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये कहना कि यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, जो मेरा वारिस हो और आल याकूब का वारिस हो, ये क्या माना दारत, इसका क्या माना बनता है? तो जब इससे इल्म मुराद लिया जाए, ये नबूवत मुराद ली जाए, फिर जाके माना ठीक होता है। और अगर आप कहते हैं कि अम्बिया की मीरास होती है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह थे, तो फिर तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी बादशाह होना चाहिए था। हालांकि ज़करिया अलैहिस्सलाम तो बढ़े ही थे, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को माल क्यों नहीं मिला, बादशाह क्यों नहीं मिली? तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, वो मेरा भी वारिस हो और आल याकूब का भी वारिस हो, इससे मुराद किताब मुराद है। वरना शरीयत के अहकामात में, मीरास के अहकामात में यह है कि अगर बेटा ना हो तो माल के भाई वारिस बन जाते हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाकी भाई मौजूद थे। अगर माल मुराद होता तो फिर तो वो बाकियों को जा सकता था। अम्बिया को माल की फ़िक्र नहीं होती, वो तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के भाई भी बन सकते थे। मुराद ये था कि उम्मत की तालीम के लिए, तरबियत के लिए और उलूम नबूवत के उसूल के लिए और उलूम नबूवत को आगे चलाने के लिए उनको वारिस चाहिए था ताकि उम्मत की वो इस्लाह कर सके। इसलिए कहा कि यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, जो मेरा भी वारिस हो और आल याकूब का भी वारिस हो। और फिर कुरान मुक़द्दस ने ख़ुद आगे चलकर इसकी वजाहत फरमा दी, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। और ये आले सुन्नत वल जमात का नुक्ता नज़र है और ये आपका मौक़िफ़ था कि अपने मुकदमे को कुरान पर पेश करें। कुरान पर पेश किया तो कुरान कहता है कि आले सुन्नत वल जमात का नुक्ता नज़र ये है कि इल्म और किताब के वारिस होते हैं। और या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ए यहया तो किताब को क़ुव्वत के साथ पकड़ ले। तो यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब का मतलब ये होगा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ऐसा बेटा अता कर जो मेरा भी इल्म के अंदर और आल याकूब का भी इल्म के अंदर या नबूवत के अंदर वो वारिस बने। माल मुराद नहीं था कि माल की तमा और लालच में उन्होंने अल्लाह ताला से वारिस तलब किया था। दूसरी आयत ये पेश की जाती है, वह वारिस सुलेमान दाऊदा। भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने थे। मुफ्ती साहब का एक दावा था, इख्तिलाफी मसाइल के अंदर हम अपने मुकदमे को कुरान करीम पर पेश करेंगे। आज मैं अपनी गुफ्तगू को कुरान मजीद के साथ कुरान मजीद के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अब कुरान करीम पर इस मुकदमे को पेश करें, वह वारिस सुलेमान और दाऊदा का क्या मतलब है। कुरान ख़ुद कहता है और आले सुन्नत वल जमात का नुक्ता नज़र भी ये है कि मुराद वरासत से इल्म और किताब है। और कुरान कहता है वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, वरासत इल्म की थी। फिर कुरान ख़ुद कहता है वअौरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, और हमने वारिस बनाया किताब का उन लोगों को जिनको हमने चुन लिया नबूवत के लिए। तो आले सुन्नत वल जमात का नुक्ता नज़र भी ये है। कुरान कहता है वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, और आले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं कि मीरास इल्म की होती है। कुरान कहता है वअौरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना, हमने वारिस बनाया किताब का। आले सुन्नत वल जमात भी ये कहते हैं कि अम्बिया की वरासत वो किताब होती है, अहकामात होते हैं, इल्म होती है। अगर फिर भी तस्लीम नहीं करते, फिर मेरी तरफ से एक जुमाल कोटा, कुरान करीम ने वारिस सुलेमान दाऊद कहा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी? अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ताला ने
تقریباً ان کی اولاد میں 19 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اگر مالی میراث مراد تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام مال کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام تھے، باقی بیٹے کہاں گئے؟ پھر کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کسی کا مال کھائے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے باقی سارے بھائیوں کا مال کھا لیا ہوگا؟ اور اگر سارے بیٹے میراث کے اندر شریک تھے تو تخصیص کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کسی اور بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، تو تخصیص کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا، ہم نے کتاب کے لیے ہم نے وارث بنا دیا کتاب کو، اور داؤد علیہ السلام کی کتاب کے وارث وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے کہ انبیاء کی میراث علم اور کتاب ہوتی ہے، اور قرآن نے جو سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا وہ کتاب کے اندر بنایا۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنے مقدمے کو قرآن پر پیش کیا، قرآن نے اہل سنت والجماعت کا ساتھ دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ پیش کر دیتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2691۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث درہم اور دینار نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھ لیں، اصول کافی یہ معتبر ترین کتاب ہے فریق مخالف کی، اس کے صفحہ نمبر 34 جلد 1 میں لکھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں یہ مال کے وارث ہیں؟ نہیں، آگے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی میراث درہم اور دینار نہیں ہوتی، یعنی انبیاء درہم اور دینار کو نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کو بطور میراث کی چھوڑتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنے مقدمے کو قرآن پر پیش کیا۔ قرآن نے بھی کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، قرآن نے بھی یہ کہا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اور قرآن نے یہ کہا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ انبیاء درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے۔ اصول کافی کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے، درہم اور دینار نہیں ہوتی۔ تو قرآن بھی ہمارے ساتھ، نبی کا فرمان بھی ہمارے ساتھ، اور فریق مخالف کی تائیدات بھی ہمارے ساتھ، اب کہاں جائیں گے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ چلیں انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، پھر ملا یحضر الفقی کے اندر کتاب الفرائض والمیراث صفحہ 347 جلد 4، اور الفروع من الکافی کتاب الموارث صفحہ 137 جلد 7 کے اندر ابو عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے کہ ان سے عورتوں کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا کہ عورتوں کی میراث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جہاں تک زمین اور غیر منقولہ جائیداد کا تعلق ہے اس میں عورتوں کی میراث نہیں ہوتی۔ اب غیر منقولہ جائیداد اور زمین، تو باغ فتح کیا تھا؟ باغ فتح زمین تھی نا، غیر منقولہ۔ تو فریق مخالف کے مطابق بھی ایسی میراث میں سے عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا، اگر آپ میراث بھی کہیں گے تب بھی ان کا حصہ نہیں بنتا۔ اب مفتی صاحب کے دعوے کے مطابق کہ مقدمے کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے تھا، اور قرآن کریم سے فیصلہ لینا چاہیے تھا، اور انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے، اور اس سے جو علم مراد لیتا ہے وہ علم مراد لینا درست نہیں ہے۔ ہم نے جب مقدمے کو قرآن کریم پر پیش کیا، قرآن کریم نے کہا کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب ہو یا وہ وارث سلیمان داوود ہو، اس سے مراد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، اس سے علم اور کتاب مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پیش کیا۔ آپ نے بھی کہا کہ انبیاء کی میراث درہم اور دینار وہ نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ انبیاء کی میراث درہم اور دینار وہ نہیں ہوتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ انبیاء کی میراث درہم اور دینار نہیں ہوتے۔ یہی مسئلہ سیدنا علی اور سیدنا عباس کے سامنے پیش کیا اور ان کو بتایا کہ انبیاء کی میراث درہم اور دینار نہیں ہوتے، انہوں نے تصدیق کی۔ یہی مسئلہ عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے بھی کہا کہ انبیاء کی میراث درہم اور دینار وہ نہیں ہوتے۔ یہی مسئلہ اصول کافی پر پیش کیا، ان کے نزدیک بھی انبیاء کی میراث درہم اور دینار نہیں ہوتے۔
تو مسئلہ ہمارے سامنے کھل کے آ گیا، قرآن ہمارے ساتھ، نبی کا فرمان ہمارے ساتھ، ابو بکر ہمارے ساتھ، عمر ہمارے ساتھ، علی ہمارے ساتھ، عثمان ہمارے ساتھ، زبیر ہمارے ساتھ، سعد ہمارے ساتھ، عبد الرحمن بن عوف ہمارے ساتھ، صحابہ ہمارے ساتھ، اصول کافی ہمارے ساتھ، من لا یحضر الفقیہ ہمارے ساتھ، یہ ساری کتابیں ہمارے ساتھ۔ لیکن مفتی صاحب پھر بھی بضد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے، انبیاء کی میراث سے علم مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت نے بعض نے جواب دیا اس سے مراد علم ہے، یعنی جو انبیاء وارث وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔